خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ اب آپ عبد الرحمن سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی ہندوتو پر مبنی پالیسیوں پر عالمی برادری کی دانستہ خاموشی سے کشمیریوں کو اپنی ہی سرزمین پر بقا کے خطرے کا سامنا ہے۔ حریت ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں امرناتھ یاترا کی فرقہ وارانہ نوعیت اور بڑی تعداد میں قابض فوجیوں کی تعیناتی پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ ادھر بھارتی فوج اور پیراملٹری اہلکاروں نے جموں خطے کے ضلع کشتواڑ میں مسلسل تیسرے دن بھی بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھی۔ جنیوا میں کشمیری وفد نے اقوام متحدہ کے ماہرین اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندو امرناتھ یاترا کے سنگین ماحولیاتی اثرات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے ہندو امرناتھ یاترا کی آڑ میں مقبوضہ علاقے میں مزید ہزاروں بھارتی فورسز اہلکاروں کی تعیناتی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کی خاموشی اور عدم توجہی کے باعث کشمیری اپنے ہی وطن میں اپنی بقا کے خطرے سے دوچار ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بی جے پی کی بھارتی حکومت نے کشمیری مسلمانوں کے دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ مذہبی حقوق بھی سلب کر رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہندو امرناتھ یاترا کے انعقاد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیری مسلمانوں کو جمعہ اور عید کی نماز ادا کرنے سے روکا جاتا ہے اور مقبوضہ علاقے میں محرم الحرام کے جلوسوں پر بھی پابندی عائد ہے، جبکہ اس کے برعکس ہندوؤں کو تمام مذہبی آزادیاں حاصل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت لاکھوں ہندو امرناتھ یاتریوں کے نام پر علاقے میں لاتی ہے اور لمبے عرصے تک قیام کے لیے انہیں ہر طرح کی سہولیات فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ان یاتریوں کو مستقل طور پر یہاں بسانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ کشمیری مسلمانوں سے ضبط کی جانے والی اراضی ان یاتریوں کو دی جائے گی۔ ترجمان نے کہا کہ فورسز اہلکاروں، کاروباری ہندو افراد اور بیوروکریٹ سمیت لاکھوں بھارتی ہندوؤں کو گزشتہ 6 سالوں کے دوران علاقے کے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں اور یہ عمل مسلسل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مذموم عمل کا واحد مقصد علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا کہ مودی حکومت نے امرناتھ یاترا کی تعداد اور یاترا کی مدت میں اضافہ کیا ہے۔ یاترا کی سیکورٹی کے نام پر مزید ہزاروں فورسز اہلکار علاقے میں تعینات کیے جاتے ہیں۔ چھاپوں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور بے گناہ لوگوں کی گرفتاریوں میں تیزی لائی گئی ہے۔ ترجمان نے بڑھتے ہوئے چھاپوں اور حریت رہنماؤں، کارکنوں اور عام نوجوانوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام بھارت کی تمام تر تیرہ کے باوجود شہداء کے عظیم مشن کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں سول سوسائٹی فورم CSF نے گونی پورہ کنزر کے ایک یتیم لڑکے کی المناک موت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ CSF نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ لڑکے کی موت مقامی صحت مرکز میں طبی غفلت کے باعث ہوئی، جس پر بلاک میڈیکل آفیسر کنزر کے خلاف فوری تادیبی کارروائی ہونی چاہیے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں جماعت اسلامی کے سابق امیر غلام محمد بٹ نے کہا ہے کہ ہم نے بھارتی حکومت سے بات چیت کے لیے ایک پینل بنایا تھا، لیکن وہ ناکام ہو چکا ہے اور اب اس پینل کا کوئی وجود باقی نہیں ہے۔ غلام محمد بٹ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ بھارتی حکومت نے جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور اس وقت ہماری سرگرمیاں معطل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پابندی کے خلاف عدالت میں گئے تھے، لیکن فیصلہ ہمارے خلاف آیا۔ اب بھی ہمارے پاس ایک راستہ ہے اور وہ سپریم کورٹ جانے کا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ جانا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ بھارتی حکومت سے بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لہٰذا اب وہ پینل کوئی سرگرمی نہیں کرتا اور وہ غلط اور غیر قانونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پینل نے اپنا ایک دستور بھی بنایا ہے جو جماعت اسلامی کے دستور کے بالکل منافی ہے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں بھارتی فورسز کی طرف سے مسلسل تیسرے روز بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ بھارتی فوجیوں اور پیراملٹری اہلکاروں نے ضلع کے علاقوں کنڈل منڈو اور کچل چترو میں بدھ کے روز محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی تھی۔ آپریشن میں ڈرون کیمروں اور سراغ رساں کتوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارتی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملی ہے۔
جس پر اس نے یہ آپریشن شروع کیا ہے۔ دریاسنا بھارتی فورسز اہلکاروں نے ضلع پلوامہ کے علاقے ترال میں تلاشی آپریشن کے دوران 2 نوجوان گرفتار کر لیے۔ فورسز نے نوجوانوں کی گرفتاری کا جواز فراہم کرنے کے لیے انہیں عسکریت پسندوں کے کارندے قرار دیا ہے۔ RSS کی سرپرستی میں قائم BJP کی فرقہ پرست بھارتی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کے دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ مذہبی حقوق بھی سلب کر رکھے ہیں، تاہم وہ ہندو امرناتھ یاترا کے انعقاد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے مقبوضہ جموں کشمیر میں سیاحت کے فروغ کے لیے شراب کی دکانیں کھولنے پر بھارتی قابض انتظامیہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں شراب نوشی کا فروغ کشمیریوں کے ایمان، تہذیب اور تمدن اور مستقبل پر حملہ ہے۔ میر وائز عمر فاروق نے مرکزی جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ کے موقع پہ ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قابض انتظامیہ کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں سیاحت کے فروغ کے لیے بٹہ مالو میں شراب کی دکان کھولنا انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بٹہ مالو کے تاجروں اور کاروباری طبقے نے علاقے میں